بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے میرٹس آف لا یا ایڈوانٹیجز آف لا. کہ لا کے میرٹس کیا ہیں اور ڈی میرٹس کیا ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے. تو ہم لاسٹ ٹاپک جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی تھے کہ ہماری سوسائٹی میں لا کا رول کیا ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ اس کے میرٹس یا ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے. تو آج ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے ہے جو میرٹ ہے وہ ہے کہ لا جو ہے بیسیکلی یونیفارمٹی دیتا ہے اور سرٹینٹی دیتا ہے. یقینی طور پہ جو ہے ایک یقین کے ساتھ قانون جو ہے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا جو ازالہ ہے وہ پیسوں سے ہوگا یا اس کو سزا سے ہوگا. تو اسی لیے انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ اگر کوئی کسی شخص کے ساتھ بھی کرتا ہے, کوئی اس کو مارتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, تو اس کی سزا لامحالہ جو ہے اس کو بیہائنڈ دی بار ہونا ہے, جیل میں جانا ہے, یا اس کو جو ہے کسی طریقے سے پیسوں کی صورت میں جو ہے اس کو فائن دینا ہے. تو اس میں سب سے پہلا میرٹ یہی ہے کہ یونیفارمٹی دیتا ہے کہ ہر شخص کے لیے وہی قانون بنائے, جو قانون بنایا گیا وہ ہر شخص کے لیے بنایا گیا, اس میں کسی شخص کو جو ہے کوئی اسپیشلٹی نہیں دی گئی. اسی لیے اس میں یونیفارمٹی ہے اور سرٹینٹی ہے, اور یقینی طور پر ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے وہ یہ کہے کہ میں چوری کر رہا ہوں تو مجھے کسی نے کچھ کیا کہنا ہے, مجھے کسی نے کیوں پوچھنا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون نے سرٹینٹی کے ساتھ بتا دیا, یقینی طور پر بتا دیا کہ جو شخص چوری کرے گا اس کو 7 سال تک کی سزا ہے. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ جو شخص چوری میں پکڑا جائے گا اس کو 7 سال کی سزا دی جائے گی. تو یہ ایک قسم کا فائدہ ہے, ایڈوانٹیج ہے لا کا کہ اس نے ایک قانون بنا دیا اور اسی قانون کے اوپر ہی چلتے ہوئے اس کو سزا بھی یقینی طور پر دینی. اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھنی کہ جی ہم اس کو دیکھ کے آئے ہیں تو اس کو وہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایکویلٹی کے ساتھ بنایا گیا ہے, ایکویلٹی اور امپارشلٹی میں بنایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی جانبداری نہیں ہے کہ جی میں عدالتوں میں جاؤں گا اور مجھے عدالتیں چھوڑ دیں گی کہ میرا جو ہے وہاں پہ بڑے تعلقات ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. قانون نے ایکویلٹی رکھی ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کو اسی طرح کا ہی ہوگا جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں. اور اس میں کسی قسم کی کوئی پارشلٹی نہیں ہے, کوئی جانبداری نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس نے کیا تو اس کو چھوڑ دیں اور اس نے کیا تو اس کو جو ہے باندھ لیں. سب کے ساتھ ایک جیسے طریقے سے جو ہے قانون نے چلنا ہے ایکویلٹی اور امپارشلٹی میں. تو غیر جانبدار ہوتا ہے قانون, ہمیشہ غیر جانبدار ہی چلتا آیا ہے پوری دنیا میں. جہاں پہ جانبدار ہوا وہاں پہ رول آف لا کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے, قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز میں ہے کہ قانون ہمیشہ امپارشلٹی کے ساتھ چلتا ہے, اگر نہیں ہے تو وہ اگر جانبداری اس کے اندر آ گئی ہے تو قانون نے وہاں پہ رک جانا ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے ریلائبلٹی. ریلائبلٹی کا مطلب ہے ریلائبل ہے, لوگوں کو اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ جی جو بھی لا از مور ریلائبل دین انڈیویجول ججمنٹ. تو لا جو ہے اس کے اوپر زیادہ یقین کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی جگہ پہ یکساں فیصلہ کرتا ہے کہ جی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس شخص نے کوئی غلطی کی ہے, تو یہ ایک بندے کی ججمنٹ ہوتی ہے. اس میں ایک مثال اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اب جج یا قاضی کے پاس آیا اور اس کا کان کٹا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس لیے اس کو ریلائبل کیا گیا قانون کو کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرنی ہے کہ کیا اس نے اگلے کو کس طرح نقصان پہنچایا ہے. اس کا تو کان کٹا ہوا ہے, اس نے پچھلے بندے کے ساتھ کیا جس نے اس کا کان کاٹا, ہو سکتا ہے اس کو یہ مار کے آ رہا ہو. اسی لیے انڈیویجول جو ہے ججمنٹ سے ہٹ کے ہے, ریلائبلٹی ہے, اس میں اس کو جو ہے اس چیز کا یقین کیا جاتا ہے کہ واقعی اس نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا ملنی ہے. اسی لیے مور ریلائبل ہے کسی بھی انڈیویجول ججمنٹ سے. اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ ہے کہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں یہ پروٹیکشن فرام ایرر ہیں یا غلطیوں سے پاک بنائے گئے ہیں. اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی, کسی بھی ڈیسیژن میں کسی بھی ججمنٹ میں جو ہے وہ غلطی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہی ہے
کہ کوئی بھی جج ایک دفعہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ ریویو بھی کر سکتا ہے, نظر ثانی بھی کر سکتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی, یا اس کے اوپر ریویژن بھی کر سکتے ہیں, اس سے اوپر والی کورس میں جا کے ریویژن بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو ریوائز کر دیا جائے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ درست دیا ہے یا نہیں دیا ہے, یا اس کے اوپر اپیل ہوتی ہے, اپیل میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہیں کوئی جج کی مسٹیک تو نہیں ہوئی. اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہ پہلا ہے یونیفارمٹی اور سرٹینٹی, دوسرے نمبر پہ ایکویلٹی اینڈ امپارشلٹی, تیسرے نمبر پہ جو اس کا ایڈوانٹیج ہے یا میرٹ ہے وہ ریلائبلٹی ہے, یقین ہے کہ ریلائبل ہے. چوتھے نمبر پہ ہے کہ یہ پروٹیکشن, یہ جو ہے غلطیوں سے پاک ہے, پروٹیکشن فرام ایرر پہ ہے. تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا.